بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویش کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو حدث و میل یعنی دنیا اور دنیا داری کے فضول کاموں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا رہے، اور حواس خمسہ یعنی جسمانی طور پر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، اور اپنے دل کو اخلاق حسنہ یعنی نیک اعمال، عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر کی مدد سے پاک کرے، اور باطن یعنی اپنی تنہائی کو یاد الہی سے آباد رکھے۔ صاحب سیر اولیاء اپنی کتاب میں منقول فرماتے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز چاشت یعنی سورج کی روشنی نکلنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز چاشت محبت سے ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے اور غیبی وسائل عطا فرماتا ہے، اور اس بندے کے معاملات دنیا اس پر آسان فرما دیتا ہے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے کے وقت اس کے مطلب یعنی ترجمے پر بھی دل میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور پڑھنے والے کا دل بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور تلاوت کرنے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور بھی محبت و خلوص، ادب و احترام اور عز و انکساری کے ساتھ جاری رہنا چاہیے، تاکہ تلاوت قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انوار و تجلیات تمہارے ظاہر اور باطن کو روشن فرما دے اور تم پر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رب کی اطاعت اور بندگی میں سچے دل کے ساتھ مشغول ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم کو اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور تمہارے ظاہری اور باطنی کاموں میں آسانی عطا فرما دے گا، اور تمہیں اس طرح ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت میں استقامت نصیب ہوگی۔ حضرت شیخ سلطان المشائخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ مریدین اور عقیدت مندوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راہ طریقت پر چلنے والے مرید کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے ذکر الہی میں مشغول رہے، اور اپنے اعمال کا محاسبہ یعنی اپنے کردار کی نگرانی قرآن و سنت کی روشنی میں جاری رکھے، اور اپنے دل میں عز و انکساری، محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا رہے۔ حضرت امیر خرد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب سیر اولیاء میں منقول فرماتے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ رب باری تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ اور مشائخ عظام اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کی پیدائش کا سب سے بڑا مقصد محبت رب العالمین ہے، اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو یاد الہی میں مشغول رہنا چاہیے، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر کرے، مخلوق سے میل جول کم رکھے، اور دنیا کی حرص و حوث میں مبتلا نہ ہو، اور نفس و شیطان کے دھوکے سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتا رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ علم کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا مقام بہت بلند ہے، اور حدیث پاک کی روشنی میں علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اور درویش اور راہ طریقت پر چلنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علوم ظاہر اور باطن یعنی شریعت اور طریقت کے علوم کو حاصل کرنے کی جستجو ہمیشہ جاری رکھیں، کیونکہ علم ایک عمدہ اور قیمتی دولت ہے جو بغیر محنت کیے حاصل نہیں ہو سکتی، اور علم کا حاصل کرنا خوش نصیبی ہے، اور علم پر عمل کرنا بندے کو نور علی نور یعنی علم بندے کے ظاہر اور باطن کو روشن کر دیتا ہے۔
سلطان المشائخ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ راہ طریقت میں ترک دنیا کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ درویش کے نزدیک سونا چاندی، گھر و مکان اور ساز و سامان دنیا نہیں ہے، بلکہ ان سے تعلق اور ان چیزوں سے محبت رکھنا دنیا داری ہے، اور درویش کے دل میں اگر ان چیزوں کی محبت نہیں ہے تو یہ دنیا داری نہیں کہلاتی ہے، اور جو بندہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا اور دنیا داروں کی نگاہ میں اس بندے کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نیت کی حقیقت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ راہ سلوک یعنی راہ طریقت پر چلنے والے کے لیے نیت کا نیک، پختہ اور پرخلوص ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر تمہارے عمل پر ہوتی ہے اور اللہ کی نظر تمہاری نیت پر ہوتی ہے، لہٰذا درویش کے لیے لازم ہے کہ دین و دنیا کے کسی بھی کام میں دل کی گہرائی اور سچائی کے ساتھ عمل درآمد کرے، تاکہ اللہ تمہارے کاموں میں تمہاری سچی نیت کی برکت سے آسانی اور خیر و برکت پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں سلطان المشائخ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ان روح پرور تعلیمات پر خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاج بخشندہ شاہان جہاں، پے نظم جہاں نظام الدین، وما علینا الا البلاغ المبین۔